کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو بھرپور کوشش کی، 3.5 سال اپنے گھٹیا ایجنڈے کو اور اپنی جو ہے وہ ملک دشمن پالیسیز کو جو ہے وہ چلاتے رہے، اور یہ کوشش کرتے رہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ انتقامی سیاست کے علاوہ کوئی سیاست نہ ہو، ان کے گھٹیا ایجنڈے کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا نہ ہو، اور پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رہے، اور جب سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رہے گا تو وہ معاشی استحکام حاصل نہیں کر سکے گا۔ 3.5 پونے 4 سال میں ملک کا بیڑا غرق کیا، اور IMF کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا کہ اس معاہدے کی شرائط کے اوپر عمل کرتے کرتے جو ہے وہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس کا جو ہے وہ گزرے اوقات جو ہے وہ مشکل نہیں بلکہ مشکل تر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اب جب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے اور ملک ڈیفالٹ کرنے سے پہلے ان کی جو ہے وہ چھٹی کروا دی گئی اور انہیں ہٹا دیا گیا، تو اب اس کے بعد وہ پچھلے 7-8 ماہ سے باقاعدہ مہم جوئی کر رہے ہیں، باقاعدہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رہے، تاکہ معاشی طور پہ استحکام حاصل نہ کر سکے اور خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شوکت ترین جیسے بندے کو بھی، جو کہ بظاہر شریف آدمی ہیں، ان کو بھی جو ہے انہوں نے بہکایا، اور ان کے بہکانے میں آ کے انہوں نے بھی ایک ایسی حرکت کی کہ جس حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا۔ بہرحال ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور FIA نے ان کو اریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی کو بھی اس قسم کی حرکت کرنے کا دوبارہ جو ہے وہ جرأت نہ ہو۔ تو اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور IMF کا جو ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، تو آج انہوں نے پھر بہت ہی گھٹیا، بلکہ گھٹیا سے بھی نیچے جا کے انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی مستحکم ہوگا اور معاشی طور پہ بھی استحکام حاصل کرے گا، اور تمہارا یہ گھٹیا ایجنڈا جو تم اس وقت لے کے پھر رہے ہو اور کوشش کر رہے ہو، اب یہ کسی صورت میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دہشت گردوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس طرح کے جو سیاسی دہشت گرد ہیں، کیونکہ اس نے اب سیاسی دہشت گرد کا جو ہے وہ روپ دھار لیا ہے۔ یہ 25 مئی کو مسلح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اور اسلام آباد کا گھیراؤ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہاں سے یہ پھر ناکام اور ذلیل ہو کے جو ہے وہ واپس آیا، اور اس کے بعد پھر اس نے تیاری جاری رکھی، اور 26 نومبر کو دوبارہ جو ہے یہ عوامی سمندر لے کے وہاں پہ آنا چاہتا تھا، جس میں عوام نے اسے بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، اور اب یہ جو ہے وہ فراڈ کر کے بیٹھا ہے وہاں پہ اپنی ٹانگ پہ پٹی جو ہے وہ لگا کے، حالانکہ اتنی دیر میں تو فریکچر ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو چھرا لگا ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ جو ہے وہ اس کی حالت ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے دہشت گردوں سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس قسم کے جو سیاسی دہشت گرد ہیں، جو بد زبان بھی ہیں اور بد کردار بھی ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے۔ رانا صاحب، شیخ رشید صاحب بار بار آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میری گرفتاری کے پیچھے رانا ثناء اللہ ہے، باقی جو ملک کے سیاستدان ہیں بلاول بھٹو پر وہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، ان پر یہاں مقدمات بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں ان کو وفاقی حکومت نہیں بھجوا پا رہی یا کوئی عدالتی فیصلے حائل ہو رہے ہیں؟ نہیں، شیخ رشید کی گرفتاری کے پیچھے اس کی بکواس ہے، جو وہ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے۔ اس نے ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کے اوپر
ایک دہشت گرد تنظیم کو بیانہ دے کے پیسے دے کے قتل کروانے کا جو ہے وہ الزام لگایا، اور جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. تو یہ اس کی جو گفتگو ہے یہ قابل مواخذہ تھی، اور اس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا. وہ عدالت میں گئے کہ جی یہ مقدمہ غلط درج ہوا، مقدمہ بنتا نہیں ہے. عدالت نے ان کی درخواست ریجیکٹ کی، انہوں نے کہا نہیں مقدمہ بنتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں. اور ہم نے یعنی یہ بات واضح رہے کہ یہ کہنا کہ کوئی سیاسی انتقام لیا جا رہا، اگر سیاسی انتقام لینا ہوتا تو ان کے اوپر کوئی اور چیز ڈالی جاتی، جو کہ یہ خود جس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں. ہم نے تو جو اس نے بکواس کی ہے اسی کا اس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ شامل تفتیش رہنے کے بعد ٹھیک ہے 2-4 دن بعد اس کی ضمانت ہو جائے گی. قاتل تنظیموں کی طرف سے ایک دفعہ پھر جو ہے زور پکڑ لیا ہے اور دہشت گردی کے واقعات پیش آ رہے ہیں. ماضی میں یہ ہوا کہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے گئے، تو کیا پھر اس سلسلے میں دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا؟ ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے، اور اس کے جو ہے وہ کوئی بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. بدقسمتی سے اچھا ہوتا اگر اس کے بہتر نتائج جو ہے وہ سامنے آتے. تو اس لیے آئندہ جو ہے وہ اس قسم کے مذاکرات کا تو کوئی امکان نہیں ہے. پارٹی اپنا حکومت اور ہماری جو عسکری لیڈرشپ ہے، جو اپیکس کمیٹی میں جو گفتگو ہوئی ہے، میں اس کے حوالے سے جو ہے یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ آئی ہے. تو اس کے لیے تمام سیکورٹی ایجنسیز، تمام لا انفورسنگ ایجنسیز، حکومت، صوبائی حکومتیں پوری طرح سے الرٹ ہیں، اور ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا بھی جو ہے وہ اسی مقصد سے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر قابو پائیں گے. جناب آپ نے ذکر کیا جس طرح ملک میں سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے، تو پھر جمہوری حکومتیں اور سیاسی جماعتیں تو الیکشن چاہتی ہیں. اس وقت وفاقی حکومت کے جتنے بھی کمپوننٹس انہوں نے سب نے الیکشن کمیشن میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یا دہشت گردی کی صورتحال ہے، موجودہ صورتحال میں الیکشن بھی نہیں ہو سکتے. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا ماضی میں جو مذاکرات ہوئے، کیا اس میں ریاست کی تمام اداروں کی اس میں انوالومنٹ تھی یا صرف عمران خان حکومت اس میں وہ انوالو تھی؟ دیکھیں جی، پہلی بات جو ہے نا وہ الیکشن کا مطالبہ جو ہے وہ عمران خان ریاضی صاحب کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے. الیکشن سے کسی کو انحراف نہیں ہے، لیکن الیکشن کا آئین میں ایک وقت جو ہے وہ متعین ہے، اور اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ 5 سال، وہ بھی آئین میں درج ہے. اگر کسی ایسی صورت کی وجہ سے جو کہ ناگزیر ہو اور اسمبلی پہلے ڈیزالو ہو جائے تو اس کا الیکشن جو ہے اس کا بھی طریقہ کار آئین میں درج ہے. لیکن آپ اس بات کو بھی تو دیکھیں کہ اس آدمی نے اپنے گھٹیا ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے پہلے 25 مئی کو اسلام آباد پہ حملہ کرنے کا ڈرامہ رچایا. اس میں ناکام ہوا تو پھر اس کے بعد پوری مہم جوئی کرتا رہا. 26 نومبر کو پھر اس نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں لے کے انسانوں کا سمندر، اور میں چڑھائی کروں گا، میں اسلام آباد کو سیل کر دوں گا، میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا، میں الیکشن کی ڈیٹ لے کے جاؤں گا. جب اس میں عوام نے اسے ریجیکٹ کیا تو اس نے زبردستی دھونس کے ساتھ 2 صوبوں کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ اس نے تڑوایا. وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوئی نیچرل وے میں، بلکہ ان کو ڈیزالو کیا گیا، اور اس جو ہے وہ ہٹ دھرمی کو، اس ضد کو، اس انا کو اور اس غیر آئینی حرکت کو سب نے دیکھا ہے. تو اس کا بھی تو کوئی جو ہے وہ احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ الیکشن جو ہے وہ کروائے گا. ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑنے کے لیے وہ بھلے اپریل میں ہوں یا وہ ہوں
اپنا اکتوبر میں ہم الیکشن جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشن اس وقت ملک کو جو معاشی طور پہ جو چیلنجز درپیش ہیں اور دہشت گردی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں، ان کا وہ حل نہیں ہے۔ یہ الیکشن جو آئین میں دی گئی اسکیم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بغیر ہوں گے، ان کے رزلٹس کو تسلیم کرنا کافی مشکل ہوگا۔ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگیں گے اور ایک نئی افراتفری اور انارکی کی طرف ملک چلا جائے گا۔ اس لیے الیکشن جو ہے، الیکشن میں دی گئی اسکیم کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے، اگر اس کے بھی تو کوئی معنی ہے نا، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہے، اس کے جو ہے وہ مطابق ہونے چاہیے، اور اسمبلیوں کو اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی بدبخت جو ہے ٹولہ اگر اپنی جو ہے وہ ضد اور انا کی بنیاد کے اوپر آئین کے اس پروسیس کو جو ہے وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کرے یا کرے، تو اس کو جو ہے وہ آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمیشن کو اور عدالت عظمیٰ کو جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اچھا، یہ ماضی میں نون لیگ نے کہا کہ پیپلز پارٹی چور ہے، پیپلز پارٹی نے کہا نون لیگ چور ہے، اب آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چور ہے۔ لوگوں کا مسئلہ اب یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، سارا ملبہ 3 سال میں آپ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں۔ ان 75 سالوں میں نہ لوگوں کو صاف پانی مل سکا ہے، نہ تعلیم مل سکی ہے، نہ کوئی صحت کی کوئی سہولت، نہ روڈ، نہ سڑکیں، عوام بھوک میں مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں کو جو ہے وہ پہلے غلطی لگ رہی تھی اور ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے تھے۔ اب جو صحیح بات ہے وہ سمجھ آ گئی، اور ہم دونوں اب جس کو چور کہہ رہے ہیں، اصل چور وہی ہے، اور وہ عمران خان نیازی ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ملک جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہے، عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے، تو اس میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اب زیادہ تفصیل میں یہاں پہ تو ٹائم نہیں ہے کہ جب تک ملک سیاسی استحکام کا جو ہے وہ یعنی سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا، یا سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا، اور بدقسمتی سے ملک جو ہے وہ پچھلے 70-74 سالوں میں سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے، اور ہر موقع پہ عدم استحکام کی مختلف وجوہات رہی ہیں، اس میں سبھی قصوروار ہیں۔ میں کسی ایک کا حوالہ دے کے جو ہے وہ باقیوں کو شک کا فائدہ نہیں دینا چاہتا، لیکن اصل وجہ ہمارے مسائل کی یہی ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ مسلسل عمران خان سے تنقید کر رہے ہیں کہ فساد کی جڑ وہ ہے، ملک کو برباد کرنے میں عمران خان کا ہاتھ ہے، تو اس میں کوئی شک ہے؟ اپنا ایجنڈا وہ مسلط کرنا چاہتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور عدالت کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ آپ براہ راست حکومت کارروائی کیوں نہیں کرتی عمران خان کے خلاف؟ نہیں، دیکھیں، حکومت کو عمران خان کے خلاف کارروائی سے مراد یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، اب اس نے توشہ خانہ میں چوری کی ہے، وہ 2+2 4 ہے، وہ اس کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ ہیرے جواہرات کی انگوٹھیاں لیتی رہی ہیں، وہ ثابت ہے۔ وہ فرا گوگی جو ہے اس نے پنجاب لوٹ کھایا اس نے، اور وہ کوئی تقریباً 12 ارب روپیہ تھرو بینکنگ چینل جو ہے وہ باہر اس نے منتقل کیا، وہ سارے ثبوت موجود ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں، اور ان قریب وہ گرفتاری کا مرحلہ بھی ہے جو ہے وہ آنے کو ہے، اور ان قریب جو ہے یہ بات بھی جو ہے یہ ثبوت جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ عدالتوں تک جانے کو ہیں، اور اس کے جو خلاف کیسز ہیں اس میں بھی فیصلے آنے کو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی اسمبلیاں توڑتا ہے، کبھی اسلام آباد پہ حملے کرتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ جتنی جلد جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور اسے جو ہے وہ کوئی الیکشن ہو جائے یا کوئی اور معاملہ ایسا ہو جائے کہ یہ جو پروسیس اس کے خلاف ہے
یہ کسی طرح سے سبوتاج ہو جائے، ورنہ اسے معلوم ہے کہ میں پکڑا بھی جاؤں گا اور نااہل بھی ہو جاؤں گا۔ اچھا، 90 روز کا جو پنجاب ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کا فیصلہ دیا کہ اس کے 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور وفاقی حکومت جو ہے وہ آج بھی انہوں نے پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ وہ ادارے کچھ چاہتے ہیں کہ وہاں الیکشن ہی نہ ہو سکے، نگران گورنمنٹیں جو ہے وہ بھی، عمران خان نے بھی کہا غیر آئینی ہو جائیں گی 3 مہینے کے بعد، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہائی کورٹ نے کہا ہے 90 روز کا، وہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا میرا خیال ہے کل اجلاس ہو رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ معروضی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عدالت عالیہ جو لاہور کی ہے اس میں اپنا جواب سبمٹ کرے گا، اور اس کے بعد جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی، میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم کوئی الیکشن سے دور نہیں ہے، ہم نے تیاری شروع کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک الیکشن مہم کہہ سکتے ہیں آپ، انہوں نے وزٹ شروع کیے ہیں، اور ہم نے پنجاب میں بھرپور طریقے سے الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے تیاری شروع کی ہوئی ہے۔ الیکشن ابھی ہوں یا بعد میں ہوں، یہ کروانے الیکشن کمیشن نے، ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے۔ لاسٹ کوشچن جی۔ تھینک یو تھینک یو۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے کیا آپ نے آئی جی صاحب کو کوئی ہدایت جاری کی ہے؟ جی، اس حصے میں جو ہے وہ آج جہاں ہم نے باقی موضوعات پہ بات کی ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور اس حصے میں آئی جی صاحب نے اور جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ منصوبہ بندی سے، اپنی پلاننگ سے، اور جس طرح سے وہ کراچی کو جو ہے وہ زیادہ سیف کرنے اور شہریوں کا تحفظ کرنے کا جو انہوں نے پروگرام ہے، انہوں نے اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے شہریوں کے تحفظ میں جو ہے وہ مزید بہتری جو ہے وہ لائیں گے، اور اس